اس میں ایک معیار ہمارے سامنے آتا ہے کامیابی اور ناکامی کا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں یہ بات کھب جائے، جاگزیں ہو جائے، راسخ ہو جائے کہ انسان کی کامیابی کا دار و مدار دولت پر نہیں ہے، جائیداد پر نہیں ہے، دنیاوی اقتدار پر نہیں ہے، وجاہت پر نہیں ہے، بلکہ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر پر. گویا کہ اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو خواہ کوئی فرعون اور نمرود کسی بادشاہت کا حامل ہو یا قارون کی طرح کے خزانوں کا مالک ہو یا اسے دنیا میں کسی بھی اعتبار سے بہت شہرت حاصل ہو گئی ہو، لیکن وہ شخص ناکام ہے، نامراد ہے، خائب ہے، خاسر ہے. البتہ جس کے ہاں یہ چار چیزیں موجود ہوں، وہ خواہ مفلس ہو، قلاش ہو، کسی جھونپڑی میں رہتا ہو، چٹائی پر سوتا ہو، اسے کھانے کے لیے بھی مناسب غذا میسر نہ ہو، گمنام ہو، کوئی اسے جانتا نہ ہو، لیکن وہ کامیاب ہے، کامران ہے، وہ مفلحین میں سے ہے، راشدون میں سے ہے، فائزون میں سے ہے. اس چیز کا دل میں کھپ جانا بہت ضروری ہے. اسی سے ہمارا طرز عمل معین ہوگا، اسی پر ہمارا دار و مدار ہے کہ ہم زندگی میں کیا رخ اختیار کرتے ہیں. مزید برآں اس میں صرف ایک مرتبہ اس بات کو سمجھ لینا اور دل میں کھبا لینا کافی نہیں ہے، اسے بار بار تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے اعصاب متاثر ہو جاتے ہیں. جسے ہم عام اپنی کلوکین لینگویج میں کہتے ہیں بندہ بشر ہے، انسان اپنی خامیوں کے ساتھ ہے، خلق الانسان ضعیفا. مثلا ہم جب کبھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑی لمبی سی، چمکیلی سی، بھڑکیلی سی کار نئے ماڈل کی زناٹا کرتی ہوئی ہمارے پاس سے گزر گئی تو ایک دفعہ اعصاب میں اچھے اچھے لوگوں کے ارتعاش ہو جاتا ہے اور انسان محسوس کرتا ہے یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں یہ چیزیں میسر ہیں. کوئی بڑا جو ہے محل نما مکان دیکھا تو انسان متاثر ہوتا ہے. اس تاثر کو قلب سے دھوتے رہنے کے لیے ضرورت ہے کہ اس معیار کامیابی اور ناکامی کو ذہن میں تازہ کیا جائے بار بار.